نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ الحمدللہ ہمارا مثنوی شریف کا 103واں لیکچر ہے۔ پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے اپنی زندگی کے لحاظ سے، اپنی زندگی میں رویوں کے لحاظ سے بہت اہم باتیں دیکھی تھیں، جن کی وجہ سے اگر ہم ان پر صحیح طرح غور کریں اور صحیح طرح اپنا عمل بھی کریں تو ہماری زندگی کے رخ بدل سکتے ہیں، جس سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر بہترین کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کو اگر مختصر انداز میں ہم دیکھیں تو وہ یہ تھیں کہ انسان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منزل کی طرف محنت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ منزل کیا ہے؟ یہ منزل اللہ کریم کا قرب حاصل کرنا اور ان کی ناراضگی اور غضب سے بچنا ہے۔ اللہ کریم کے قرب کی جگہ جنت ہے اور ان کے غضب کی جگہ دوزخ ہے۔ چنانچہ یہ دنیا اور ہماری زندگی صرف اور صرف جنت اور دوزخ کی جستجو کے لیے اور اس کی محنت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور جنت اور دوزخ کے فیصلے انسان کے عقائد اور اس کے اعمال کے مطابق اس کی مناسبت سے آخرت میں ہوں گے۔ اور یہ جو محنت ہے یا جستجو ہے یا جو کوششیں ہیں زندگی کی، جس کے لیے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پرفیکشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کریم کی ذات مبارکہ اتنی مہربان ہے کہ کوشش کے اوپر بھی بڑے بڑے انعامات دے دیتی ہے۔ اگر اس کوشش سے زندگی بھری رہے، معمور رہے، پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے، اور پھر دنیا بھی آسان رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رضا ساتھ ہوتی ہے، اور آخرت تو بہترین ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حیثیت سے انسانوں کے دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ مسلمان کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور چلے جائیں گے اگر گناہ گار ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف محنت کی ہے اور صحیح زندگی گزاری ہے تو انشاءاللہ براہ راست جنت میں جائیں گے، اور بڑی بڑی جنتوں میں جائیں گے، بڑے اعلیٰ مقامات پائیں گے۔ جبکہ کفار جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اپنی اس زندگی میں اللہ کی طرف سے مکمل غفلت رکھی، حتیٰ کہ ایمان بھی لے کے نہیں آ پائے اور دنیا پرستی میں لگے رہے، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہیں۔ قرآن شریف کی تعلیمات یہی ہیں۔ اب الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باعث پیدائشی مسلمان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن روز حشر جب ہم اپنا حساب کتاب دیکھ رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور اس وقت جو ایمان کا نور ہمارے ساتھ ہوگا، اس وقت ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدائشی طور پر کتنی بڑی نعمت دے دی تھی، جس کا کہ ہم خیال نہیں کرتے۔ مطلب دیکھیں، ہم کو اپنا پیدائشی مذہب تبدیل کرنے کے لیے کوئی محنت اور جدوجہد نہیں کرنی پڑی۔ خدا نخواستہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو ہماری یہ ذمہ داری بن جاتی کہ ہم مذاہب کو دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سچا دین کون سا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا لیا اور پیدائشی مسلمان رکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے اوپر شکر گزاری نہیں کرتی اور اپنے مسلمان ہونے کو فور گرانٹیڈ لے لیتی ہے۔ فور گرانٹیڈ سے کیا مطلب ہے کہ ایمان تو مل گیا تھا نا، پیدائشی مل گیا تھا، اب اعمال کے اندر کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے اچھے اعمال کے ذریعے۔ اس کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ فور گرانٹیڈ لینا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، اس ایمان کو قائم بھی رکھنا ہے اس زندگی میں، اور اس ایمان کے ساتھ ایسی کوششیں کرنی ہیں کہ جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، کیونکہ اب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا لائسنس آ گیا ہے۔ ایمان لائسنس ہے نا، اس کے بغیر تو ہم کچھ بھی کر لیں وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی تمام محنتیں، تمام کوششیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم مسلمانوں کی عمومی طور پہ اس کوتاہی کے بارے میں بات کریں گے، جس کی وجہ سے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی دوزخ میں جانے والے کاموں کے اندر مشغول رہتی ہے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، عارضی بھی اور مستقبل بھی۔ قرآن شریف کی یہی آیت ہے نا، ایک لمحہ وہاں کا برداشت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑے بزرگ نے کہا کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ یہ دعا کروں کہ مجھے جنت میں ڈال دیں، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دیجیے گا، اور یہ بھی میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کے قابل ہوں۔ آپ کی رحمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال تو ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ میں کوئی دعویٰ کر سکوں اس کے اوپر کہ مجھے جنت میں ڈال دیں یا جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ دے دیں مجھ کو، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہوگا۔
تو یہ دوزخ کا عذاب جو ہے یہ بہت بہت سخت چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف سے غفلت سے بچائیں. اب ہمارے لیے سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور اس دنیا کا امتحان قائم رکھنے کے لیے ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل وسوسوں کی قدرت دے رکھی ہے. چنانچہ ابلیس کفار کو تو کفر پر قائم رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن مومنین پر اس کی ہر لمحہ توجہ رہتی ہے کہ کہیں یہ دوزخ سے بچ نہ جائیں. ایمان تو ان کے ساتھ ہے نا، لیکن کوشش کرتا ہے دوزخ میں جائیں ضرور. تو اگر یہ مومنوں کو کفر پہ راغب نہیں بھی کر پاتا تب بھی ہمت نہیں ہارتا، بلکہ مسلسل کوششیں کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح مومنوں کی نیکیوں میں کمی کروا دے اور ان کی برائیوں میں اضافہ فرما دے. اور ایسی صورت میں مومن کا اپنے رب سے غافل رہنا انتہائی خطرناک ہے. یعنی جو ایمان لے کے آ چکے ہیں یا جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ اگر شیطان کی طرف سے اس کے حربوں کی طرف سے غفلت کریں تو یہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ شیطان تھکتا نہیں ہے اور وہ مایوس بھی نہیں ہوتا اور وہ فارغ بھی نہیں بیٹھتا. وہ مستقل محنت کرتا ہے کہ انسان کو جنت سے روک دے، کیونکہ اس کا حسد اتنا زیادہ ہے انسان کے خلاف کہ وہ اس کو ٹکنے نہیں دیتا، اس کو بیٹھنے نہیں دیتا آرام سے. وہ انسان کی ایک ایک نیکی کے اوپر روتا ہے اور انسان کو مستقل برائیوں کی طرف دھکیلتا رہتا ہے. تو انسان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ابلیس پہلے نیکیاں چھڑواتا ہے اور گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور پھر جب گناہوں کی کثرت سے انسان کے قلب میں ظلمت بڑھ جاتی ہے تب ابلیس ان کے عقائد پر حملہ کرتا ہے اور انہیں اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو عقائد میں ایسی گڑبڑ کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے. اسی لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے بچے آخر کار کفر پہ مرتے ہیں، اور کفار کے گھر پیدا ہوئے بچے اسلام لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے نا، کہ مسلمان کفر کی طرف اور کافر اسلام کی طرف آتے ہیں. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جس نے بھی اپنی صلاحیتیں اور کوششیں اپنے رب کو پہچاننے اور ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگائیں، وہ آخر کار کامیاب ہو گیا. اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے 69، اور جو لوگ ہماری طرف بڑھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور بالضرور اپنی راہیں دکھلائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی معرفت کا ایک بیج یوم الست بو دیا تھا. تو اگر کافر بھی پیدا ہوا ہے، کافر کے گھرانے میں بھی پیدا ہوا ہے، تو جب اس کا بیج کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے تو وہ پڑھتا ہے سچ ڈھونڈنے کے لیے، حق ڈھونڈنے کے لیے. اس کو قرار نہیں آتا جب تک کہ وہ صحیح دین تک نہ پہنچ جائے. لیکن جس نے اپنے اس بیج کو ضائع کر لیا، وہ اگر مسلمان گھر میں بھی پیدا ہوگا تو دنیا پرستی میں پڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوگا، اور امکان ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے اس کا ایمان بھی مرتے وقت تک ضائع ہو جائے. تو دیکھیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کی اس پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اس کو ضرور اپنی طرف بڑھنے کی راہیں دکھلا دیں گے. ایک راہ نہیں بتائی، راہیں دکھلا دیں گے. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی، ان کفار اور مسلمان دونوں کے لیے قرآن شریف میں ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو معیشتاً ضنکاً کا مطلب بتاتے ہوئے تفسیر مظہری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لکھا ہے کہ بندے کو جو مال بھی دیا جائے، تھوڑا ہو یا بہت، اور وہ اس میں تقوی اختیار نہ کرے تو ایسے مال میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اور یہی معیشتاً ضنکاً ہے، یعنی جو آیت کے اندر استعمال ہوئے نا الفاظ معیشتاً ضنکاً، کہ زندگی تنگ ہو جائے گی. یہاں یہ بتایا ہے کہ آدمی کو جو بھی مال دیا جاتا ہے، تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اگر وہ تقوی اختیار نہ کرے، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ نہ کرے اور پھر زندگی اللہ کی رضا کے مطابق نہ استعمال کرے، تو پھر اس کے مال میں کوئی بھلائی نہیں رہتی. آگے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پہ بدگمانی رہتی ہے اور وہ خیال کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ مال خرچ ہو گیا یا تلف ہو گیا، اللہ اس کی جگہ دوسرا مال عطا نہیں فرمائیں گے. تو اسی غم میں رہتے ہیں وہ. تو اس مال کو بچانے کی کوشش میں، اس کو بڑھانے کی کوشش میں ساری زندگی اسی کوشش میں گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے. اور اس کے برعکس کسی کے پاس تھوڑا مال ہے تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے. تو دیکھیں اس کو تعلق تو اللہ تعالیٰ سے بن گیا نا، اس دعا کے ذریعے ہی بن گیا، اپنی ضرورت کے ذریعے ہی بن گیا، تعلق تو اللہ تعالیٰ سے بن گیا. وہ غافل تو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے، اس کی ضرورتوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کروا دیا. لیکن جس کے پاس بے انتہا مال ہے تو وہ
اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کے دیکھتا بھی نہیں، شکر بھی نہیں ادا کرتا، یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ مال مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ قارون کی طرح کہتا ہے کہ یہ میری اپنی کمائی ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رہتی، اور اس مال کو بچانے کی فکر میں، کیونکہ دنیا تو انسرٹن ہے نا، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو اس کی بچانے کی فکر میں، اس کو بڑھانے کی فکر میں اس کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے قناعت چھین لیتے ہیں کہ وہ کسی طرح مال سے سیر ہی نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں اقوال کا حاصل یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ریپل ہوتا ہے، غفلت رکھتا ہے، یعنی اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کی فکر میں زندگی نہیں گزارتا اور دین کی باتیں بھی نہیں سنتا کہ یہ غفلت دور ہو، تو اس کا اصل مقصد زندگی کا، اس کی اصل مقصد، اس کی خواہشوں کی جو تمام انتہا ہے وہ، اور جو اس کا مین آبجیکٹو ہے وہ صرف دنیا کا مال و متاع رہ جاتا ہے۔ ایسا شخص ہر وقت مال کی ترقی کی فکر میں ڈوبا رہتا ہے اور مال میں گھاٹے سے ڈرتا رہتا ہے۔ اب سوچیں اور فرینکلی سوچیں، کینڈیڈلی سوچیں اپنے بارے میں، کیا ہم میں سے اکثریت کی تقریباً یہی حالت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ ہر وقت مال بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور ہر وقت اس مال کے کم ہونے کے ڈر میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آخرت کی ترقی کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ حد تو یہ ہوتی ہے کہ دوزخ کے عذاب کی فکر بھی نہیں رہتی۔ ترقی تو دور کی بات ہے نا، کہ جنت بڑی ملے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل ہو، تو دور کی بات ہے، دوزخ کے عذاب سے بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو باعمل مومن ہوتا ہے، جو دین پر چلنے والا مومن ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت کا طلبگار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے۔ اسے جتنا بھی دنیاوی مال مل جائے، کم ہو یا زیادہ، وہ اسی پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے امید کی وجہ سے اس کی زندگی خوشگوار اور پاکیزہ رہتی ہے۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جو بھی صلاحیتیں، وسائل اور خوشی اور غم کے حالات دیے گئے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ذریعے انسان اپنے رب سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے یا بس اپنی ذات اور خواہشات میں مگن رہ کر اپنے رب سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ انسان کے اسی رویے پر کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی یا دنیا کی محبت ہی میں زندگی گزار دی، اس کے اوپر دوزخ اور جنت کے بڑے بڑے فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت کسی کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ ہر وقت شریعت کی پابندی کا خیال رکھنا تو انتہائی مشکل ہے، مطلب کیسے آدمی ہر وقت یہ خیال رکھتا رہے، ہمارا ذہن تو بھٹک جاتا ہے، اتنے بہت سے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اتنے بہت سے تفکرات ہوتے ہیں، اتنے بہت سے ہمارے مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں، معاشرہ بگڑ چکا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس بگڑ چکی ہیں، اگر ہم شریعت کے بارے میں سوچتے رہیں تو پھر ہم بہت سی چیزوں کو نہیں کر پائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، پھر ہم اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اب آج کل کے دور میں اس معاشرے کے ساتھ یہ سوال ہم میں سے ہر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے، بالکل قدرتی بات ہے، لیکن یہاں سوچنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرتے ہیں یا اس سے غفلت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، یہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، تو شریعت پر چلنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، اور جب ذکر کی کثرت کی جاتی ہے تو یہ محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دین پر چلنا نہ صرف یہ کہ مشکل نہیں رہتا بلکہ دین پر نہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کو نماز پڑھنا بھی مشکل لگتی ہے، وہ کہتے ہیں کون وضو کرے، کون اٹھے، اچھا چلو اگلے ہفتے سے شروع کر دیں گے، اس کے اندر انتہائی کاہلی آ جاتی ہے، انتہائی مشکل پڑ جاتی ہے نماز پڑھنے کے معاملے میں۔ اور ایک اور شخص ہے جس کے لیے نماز چھوڑنا ناممکن ہے، وہ بس رکوا کے اپنا ٹکٹ کینسل کروا کے نماز پڑھ کے پھر آگے چلتا ہے، وہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کی وجہ سے، یہ رویوں کا فرق ہے، بیہیویئرز کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کثرت ذکر کی، یعنی ذکر کی کثرت کی، جس کی قرآن شریف میں بہت سی جگہوں کے اوپر تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح و شام کرو، اٹھتے بیٹھتے کرو، اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ دیکھیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ فرض، واجب اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، دوسرا قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا، تیسرا قرآن شریف کے سمجھنے میں اور دین کے سمجھنے میں وقت لگانا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ چوتھا
فارغ اوقات میں زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھنا، استغفار کرتے رہنا یا درود شریف پڑھتے رہنا، اور ایک بہت اہم چیز ہے جس میں ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ روزمرہ کے کاموں کو مسنون طریقوں سے کرنا. یعنی لباس کس طرح پہننا ہے، اس کا جو مسنون طریقہ ہے، جو مسنون دعا ہے، وہ پڑھ کے کر لیں. واش روم جانے آنے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، وہ دعائیں پڑھ لیں، اور اس طریقے سے کہ بایاں پاؤں اندر رکھیں اور دایاں پاؤں آتے وقت باہر رکھیں، پہلے اس طریقے سے کریں. اسی طرح گھر داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، مجلس ختم کرنے کی، ہر طرح کی دعائیں اور مسنون طریقے موجود ہیں. ان کے اوپر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو پوری زندگی جو ہے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، اس میں ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں گے، ان دعاؤں کے ذریعے اور سنت طریقوں کے ذریعے. تو کتنا آسان کام ہے، اور اس سے ہم کتنا غافل ہیں. وہ کام تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، صرف اس میں یہ ہے کہ نیت مسنون طریقے کی کر لیں. اور مسنون طریقے کی نیت کا کیا مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے اس کام کو کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. اور چھٹی بات یہ ہے کہ دین کی باتیں سننا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور دعائیں کرتے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اب جو ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا وہ بالکل غافل ہے، اور اس کے بعد جو جتنا کرتا ہے اتنی اس کی غفلت کم ہے. اپنے رب کی طرف وہ متوجہ ہوا ہے اور دنیا کی محبت کے شر سے بچا ہوا ہے. ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ جو اللہ کریم کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر دنیا کی محبت اور بے اطمینانی مسلط ہو جاتی ہے. دیکھیں دل کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو، جان لو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دنیا کی محبت سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا. جمال یار سے کرتے ہیں بزم دل کی آرائی، اور کسی چیز سے نہیں ہوتا، جمال یار سے ہی ہوتا ہے بس یہ سجانا دل کا جو ہوتا ہے. تو جو ہمارا سوال تھا نا کہ شریعت پر کیسے چلیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مشکل صرف انہی کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے کہ دنیا کے عشق کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس طرح اپنی قوتیں جو ہیں ان کو مفلوج کر لیا ہوتا ہے، اپنی روحانی قوتوں کو مفلوج کر لیا ہوتا ہے. ان کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. شریعت پر وہ کیا چلیں گے؟ وہ فرض نماز کے لیے وضو نہیں کر پاتے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ کسی اہل اللہ کے پاس جا کے کثرت ذکر سیکھ لیں. کثرت ذکر سیکھ لینے سے انشاءاللہ یہ مصیبت دور ہو جائے گی. اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. دنیا کے ہر کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو کیا اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ یہ خود بخود سوتے سوتے ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ جو میں نے اس کو اوقات، وسائل اور طاقتیں دی ہیں، ان کو کس چیز میں استعمال کر رہا ہے. صرف دنیا کمانے میں استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے لمبے لمبے سفر بھی کرتا ہے، اس کے لیے رات رات کو جاگتا بھی ہے. لیکن جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے دین کا مسئلہ ہے اور یہ نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، پھر بھی یہ کسی اہل اللہ کی طرف نہیں جاتا، ڈاکٹر کی طرف بھاگ کے جاتا ہے کہ ایک گھنٹے انتظار کرتا ہے کہ صحت، جسمانی صحت ٹھیک ہو جائے، یہ درد دور ہو جائے. لیکن اہل اللہ والے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، یعنی کہ جو روحانی علاج کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو گناہوں سے بچنے میں مدد کرتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتا. اگر وہ آ بھی جائیں تو کنی کترا کے نکل جاتا کہ جی مجھے تھوڑا سا اور کم ہے، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے اس رویے سے. اب دیکھیں، زندگی کو ہمیں اس پس منظر میں رکھ کر سمجھنا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں مادی، میٹیریل، فکری سوچ، اس کی تھنکنگ پاور، اس کی کوگنیٹیو فیکلٹیز، اس کے جذبات، اس کے سینٹیمنٹس، اس کے ایموشنز، اور اسپریچول ترقی، روحانی ترقی، ان سب چیزوں میں، یعنی میٹیریل ترقی، اس کے تھاٹ پروسیس میں ترقی، اس کی ایموشنل ترقی، اس کی اسپریچول ترقی، یہ ساری صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیتیں بھی نصیب فرمائی ہیں. تو نسل در نسل اس کی جو پروگرس ہے وہ کیومولیٹو ہوتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اگر اس کا یہ سیکھنا سکھانا صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو تو وہ اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر پاتا. اور اگر یہ سیکھنا سکھانا آخرت کو اول ترجیح دے کر ہو تو دنیا بھی اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. نقصان اس کا نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ دنیا کا نقصان ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. دیکھیں، اسلام سائنس سے نہیں روکتا، اسلام کائنات کو دریافت کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اس کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن شریف میں کئی جگہ ہے کہ تم دیکھو آسمانوں کو، تم دیکھو زمینوں کو. افلا تتفکرون، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ لیکن ساتھ ساتھ تقاضا یہ کرتا ہے کہ ان سب چیزوں پر جب تم غور و فکر کرو، ان سب چیزوں کا جب تم مشاہدہ کرو، کائنات کی ان عجیب عجیب چیزوں کو دیکھو،
تو ان کے ذریعے اپنے رب کی صفات کو جاننے کی کوشش کرو اور پھر اپنی آخرت کی فکر کرو.